لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی یہ درس سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5ویں نشست ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پر غور کیا جائے، پڑھا جائے تو یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے اسٹڈی کرنے والے کے لیے، مطالعہ کرنے والے کے لیے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی عملی تفسیر تھے۔ کیا تھے؟ عملی کیا تھے؟ یعنی حضور کا ہر عمل قرآن کی کسی آیت کی تفسیر ہوتا تھا۔ قرآن میں جو حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیا کہ آپ کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے اس کو کیا کرتے تھے؟ کیا کرتے تھے، تاکہ قرآن کے حکم پہ عمل بھی ہو اور امت کے لیے کیا ہو؟ تعلیم کا سامان بھی ہو، سنت بھی بن جائے۔ تو سورۃ الضحیٰ ایسی سورہ ہے جس کے اندر رب کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی بعض نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ چیزوں کا آپ کو کیا دیا ہے؟ حکم دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ اس سورت کی ابتدا قسم سے ہوتی ہے۔ کس سے ہوتی ہے؟ قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ کیوں اٹھائی جاتی ہے؟ اپنی بات کو قوت والا کرنے کے لیے، زور دینے کے لیے، سامنے والا شک نہ کرے، سامنے والا اس پہ یقین کرے، بات کی اہمیت کو کیا کرے؟ سمجھے۔ قسم کھاتے ہو کہ نہیں کھاتے؟ جب بھی کوئی بندہ قسم کھاتا ہے تو قسم کھانے کے بعد جو بات ہوتی ہے، کوئی بات ہوگی تو قسم کھائے گا، کسی بات کے لیے کھائے گا۔ جس بات کے لیے قسم کھاتا ہے وہ جواب قسم کہلاتی ہے۔ کیا کہلاتی ہے؟ کیا کہلاتی ہے؟ جواب قسم کہلاتی ہے۔ اور رب کریم نے قرآن مجید میں جو قسم رب کریم نے قسم کھائی ہے، بعض علماء کہتے ہیں، بعض علماء کہ بھی کھانا نہیں بولنا چاہیے، اٹھانا بھی نہیں بولنا چاہیے، قسم یاد فرمائی ہے، لیکن ہمارے عرف میں کیا استعمال ہوتا ہے؟ ہماری زبان میں یاد فرمانا نہیں ہوتا، قسم کھانا یا قسم اٹھانا ہوتا ہے۔ تو قسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو قسم کے جملے استعمال کیے ہیں، تو رب کریم جب کسی شے کی قسم کھاتا ہے تو اس کی دو وجوہات عام طور پر ہوتی ہیں۔ کتنی وجوہات ہوتی ہیں؟ کتنی وجوہات ہوتی ہیں عام طور پر؟ یا تو اللہ تعالیٰ اس چیز کی اہمیت، فضیلت، عظمت، رفت، اونچی شان اور بلند مرتبہ بتانا چاہتا ہے۔ کیا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ اس چیز کی اہمیت، فضیلت، عظمت، رفت، قدر و منزلت اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے، یا اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں نے جس چیز کی قسم اٹھائی ہے اس کے اندر میں نے تمہارے لیے کوئی نفع، فائدہ رکھا ہے۔ کیا رکھا ہے؟ نفع ہو، جس طرح قرآن میں والتین والزیتون کی قسم ہے، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، جو کھانے پینے کی چیز ہے، کھانے کی چیز ہے نا، یہ اس میں اللہ نے نفع رکھا ہو۔ کیا رکھا ہے؟ اس طرح اس صورت کی ابتدا ہو رہی ہے والضحیٰ کے لفظ سے قسم ہے۔ والضحیٰ وقت ہے، چاشت کا جو وقت ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ چاشت کا، دوپہر کا جو زوال کے بعد کا وقت ہوتا ہے، 11:30 بجے کے بعد کا وقت ہوتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ چاشت۔ کیا کہتے ہیں؟ اس کی قسم کھائیں، وقت کی قسم کھائیں۔ چاشت کا وقت جو ہوتا ہے وہ اشارہ ہوتا ہے، کیونکہ انسان کی زندگی پر بھی 3 لمحے گزرتے ہیں، صبح، دوپہر، شام۔ عام دن میں کتنے پہر ہوتے ہیں؟
کتنے حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے عام دن عام طور پر؟ صبح دوپہر، صبح بچپن ہے، دوپہر جوانی ہے، شام بڑھاپا ہے۔ شام کیا ہے؟ صبح سورج کیا ہو جاتا ہے؟ غروب ہو جاتا ہے۔ صبح آپ نے دیکھا نا، صبح کے وقت ہلکی ہلکی روشنی ہوتی ہے، آہستہ آہستہ بڑھتی ہے۔ جتنا بچہ پیدا ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ گریجول پروسیس کے ذریعے تدریجی اس میں کیا ہوتی ہے؟ بڑھوتری ہوتی ہے، بڑھتا ہے۔ لیکن جب وہی سورج کی روشنی بڑھتی جاتی ہے، لیکن زوال کے بعد کیسی روشنی ہو جاتی ہے؟ سخت، آپ نہیں دیکھ سکتے سورج کو، آپ ایک آنکھ بھر کے سورج کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن صبح سورج نکلے ہو دیکھ سکتے ہو۔ لیکن زوال کے وقت 11:30 وقت کے بعد سے پھر زور کا وقت شروع ہوتا ہے، سورج بالکل سر کے اوپر سے کھسک جاتا ہے زوال کے بعد سے، لیکن اس میں جوانی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ جوانی میں بندے میں کیا ہوتی ہے؟ پاور ہوتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ بس میں ہی ہوں۔ کیا سمجھتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے، ہوتا نہیں ہے۔ وہ سمجھتا ہے لیکن ہوتا نہیں ہے۔ تو اس طرح جو بڑھاپا ہوتا ہے، جو شام کی وقت ہوتا ہے، مغرب کا وقت ہوتا ہے، وہ اشارہ کس کی طرف ہے؟ بڑھاپے کی طرف ہے۔ اس کے بعد سورج نے کیا ہونا ہے؟ کیا ہونا ہے؟ غروب ہونا ہے، ڈھلنا شروع ہوتا ہے، اس کی روشنی کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ شام کو بھی آپ سورج کو آسانی سے دیکھ سکتے ہو، بڑا پیارا لگتا ہے۔ گراؤنڈ میں جا کے دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ کیا ہے، گیس کا یا ایک آگ کا گولا سا ہے، لگتا ہے نہیں لگتا؟ گراؤنڈ میں دیکھا جائے، جہاں کھلے میدان میں صاف نظر آتا ہے۔ تو یہ دن کے جو اوقات ہیں، اس طرح انسان کی جو زندگی ہے، اس کے بھی 3 اوقات ہیں: جوانی، بچپن، جوانی اور بڑھاپا۔ بچپن، جوانی، بڑھاپا، صبح دوپہر شام، صبح دوپہر۔ اور آپ کی عمر جو ہوتی ہے، زندگی جو ہوتی ہے، اس سانس کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے۔ اور زندگی کا تعین یا عمر کا تعین کس سے کرتے ہیں آپ؟ وقت سے کرتے ہیں۔ اور وقت کس کا نام ہے؟ دن رات کا نام ہے۔ اور دن رات کی آسان تعریف کیا ہے کہ جب سورج آ جائے تو دن ہے، سورج چلا جائے تو رات ہے۔ جب روشنی ہو جائے سورج کی تو کیا ہے؟ دن ہے۔ اور جب سورج کی روشنی غروب ہو جائے تو کیا شروع ہو جاتی ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بھی اپنی نشانیوں، اس کو اپنی نشانی کہتا ہے۔ تو رب کریم نے یہاں قسم کھائی، والضحیٰ، چاشت کے وقت کی قسم، واللیل، رات کی قسم، اذا سجا، جب چھا جائے۔ رات کیا جاتی ہے؟ چھا جاتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ چھا جاتی ہے۔ قسم کھا لی دو، پھر فرمایا جواب قسم، ما ودعک ربک وما قلی۔ ودع یودع، الوداع لفظ یہیں سے ہی ہے۔ نہ تو آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا، نہ آپ کا رب آپ سے روٹھا۔ کتنا پیارا جملہ ہے، حضور کو کہا جا رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے۔ بعض کفار نے کہا، حضور کو کچھ ویسا وہی نہیں آئی، تو بعض نے کہا کہ ان کا جو رب ہے اس نے ان کو چھوڑ دیا ہے، ان کا رب ان سے ناراض ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قسمیہ جملے بھیجے کہ تم جو کہہ رہے ہو کہ ان کا رب نے ان کو چھوڑ دیا، ان کے رب ان سے روٹھ گیا، ناراض ہو گیا، ما ودعک ربک وما قلی، ایسی کوئی بات نہیں۔ نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا، نہ آپ کا رب آپ سے روٹھا، ناراض ہوا، بلکہ آپ کے رب نے تو آپ کو عطا کیا۔ آپ کو کیا کیا؟ وہ عطا کیا کیا؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والا وقت گزرے ہوئے وقت سے آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ ہر آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ کی عنایتیں آپ پہ بڑھیں گی، کم ہوں؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں آپ پر بڑھیں گی، کم نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، نعمتیں، عنایتیں، نوازشیں ہر آنے والے وقت میں کیا ہوتی جائیں گی؟ وَلَلْآخِرَةُ، آنے والا وقت، خَيْرٌ لَكَ، آپ کے لیے بہتر ہوگا، مِنَ الْأُولَىٰ، پچھلے وقت سے، گزرے ہوئے وقت سے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، ان قریب آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ، آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا۔ کتنا عطا کرے گا؟ کتنا دے گا؟ فَتَرْضَىٰ، آپ خوش ہو جائیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اس وقت تک خوش نہیں ہوں گا جب تک میری ساری امت جنت میں نہ چلی جائے۔ ہماری فکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے زیادہ کی ہے۔ دنیا اور آخرت میں ہماری کامیابی کی فکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے زیادہ کی ہے۔
ہمارے لیے اتنا ہمارے ماں باپ نہیں روئے ہوں گے جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روئے، جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے آنسو بہایا ہے، اتنا کسی ماں باپ نے یا کسی پیارے نے یا کسی محب نے اپنے محبوب کے لیے آنسو نہیں بہائے ہوں گے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو دو قسم کی امت ہوگی، جو کافرین ہیں وہ بھی امت ہے، جو مومنین ہیں وہ بھی امت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسالت، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، آپ کو سارے انسانوں کے لیے کیا بنا کر بھیجا گیا ہے؟ رسول بنا کے بھیجا گیا ہے۔ تو جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانا، کلمہ پڑھا، ایمان لائے، وہ امت اجابت ہیں، امت اجابت ہے۔ جو مومنین ہیں وہ کون سی امت ہے؟ حضور کی، جنہوں نے جواب دے دیا، حضور کے اعلان نبوت پر کیا کر دیا؟ جواب دے دیا، حضور کے پر ایمان لے آیا، حضور کی رسالت کو مان لیا۔ اور جو دوسرے لوگ ہیں جو نہیں مانتے، یہودی، عیسائی، مشرکین، کفار، جو بھی ہیں وہ سارے کیا ہیں؟ امت دعوت، امت، ان تک پیغام پہنچایا جائے گا، ان تک جو پیغام قبول کر لیں وہ امت اجابت، جن تک پیغام پہنچانا ہے وہ امت دعوت، جو پیغام قبول کر لیں وہ امت اجابت۔ تو ہم بحمدی تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں اس بات پر وہ کم ہوگا کہ ہم نے ایمان کو کیا کیا؟ قبول کیا، اور ہمارا شمار امت اجابت میں ہوا، اس میں ہوا۔ جو نے قبول نہیں کیا لیکن امت دعوت وہ بھی ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے آپ کو اتنا عطا کیا جائے گا کہ آپ کیا ہو جائیں گے؟ فرمایا جا رہا ہے کہ علم یجد کا یتیمن، کہ آپ کو یتیم نہیں پایا، فآوا، اور پھر آپ کو پناہ دی، کیا دی؟ وجدہ کا ضالن، کہ آپ کو حیران نہیں پایا، آپ کو حیران پایا، پھر راہ ہدایت نور نبوت کے ساتھ کیا کر لی؟ واضح کر لی۔ وجدہ کا عائلن، آپ کو عائل یعنی محتاج اللہ کا پایا، مال کی کمی والا پایا، فاغنا، تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر اس رب نے آپ کو غنی کر دیا، اتنا غنی کر دیا۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے فاغناہم اللہ ورسولہ، ان لوگوں کو اللہ بھی غنی کرتا ہے، ان کا رسول بھی غنی کرتا ہے۔ غنی کا مطلب ہے امیر کرنا، کیا کرنا؟ قرآن میں اللہ کہتا ہے فاغناہم اللہ ورسولہ، ان لوگوں کو امیر کون کرتے ہیں؟ اللہ بھی کرتا ہے اور اس کا رسول بھی کرتا ہے۔ فاما الیتیما، جبکہ کوئی یتیم آئے تو فلا تقہر، آپ ویسے ان کو نہیں جھڑکتے لیکن آئندہ بھی نہیں جھڑکنا، امت کے لیے تعلیم ہے۔ واما السائل، اگر کوئی مانگنے والا آ جائے تو فلا تنہر، اس کو جھڑکنا، اس کو ڈانٹنا، دے سکتے ہو تو دو، نہیں دے سکتے ہو تو خاموش ہو جاؤ۔ بڑے بننے کی، اس کی عزت نفس مجروح کرنے کی ضرورت آپ کو نہیں پتہ کسی کے بارے میں۔ حضور نے فرمایا اگر صاحب حق گھوڑے پر سوار ہو کر بھی آئے تو ضرورت مند تو اس کو دو۔ اس کے دور میں اس دور میں گھوڑا جو تھا وہ اعلیٰ سواری ہوتی تھی۔ آج کے دور میں کوئی کار پہ بھی آئے ضرورت مند تو اس کو دو، یہ نہیں بولو کہ اتنا اچھا لباس پہنا ہے، یہ کار میں آیا میں اس کو نہیں دوں گا۔ بھئی آپ نے اللہ کے لیے دینا ہے، کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت کو کیا کرو؟ پورا کرو۔ وَأَمَّا السَّائِلَ، جہاں تک جو سائل ہے، مانگنے والا ہے، فلا تنہر، اس کو جھڑکے مت۔ جو یتیم ہے اس پر سختی نہ کرے، جو سائل ہے ان کو جھڑکے مت، بلکہ کیا کرے؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی جو آپ پر نعمتیں ہیں اس کا تذکرہ کریں۔ نعمت کا تذکرہ کرنا بھی شکر کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے؟ اللہ نے کتنی نعمتیں دی، آنکھ سلامت دی، کان سلامت دی، زبان سلامت دی، قوت شامہ سننے کی صلاحیت سلامت دی، جسم سلامت دیا، جلد سلامت دی، سکون دیا، اطمینان دیا، بہن بھائی دیے، ماں باپ دیے، شادی شدہ کو اولاد دی۔ یہ سب کیا ہے؟ کیا ہے؟ ساری نعمتیں ہیں۔ ساری کیا ہیں؟ تو کہا کہ اللہ کی جو نعمتیں اس کا تذکرہ کرے، جو ملا اس کا تذکرہ کرو، اس پہ شکر کرو، جو نہیں ملا رب سے مانگ لو، شکوہ نہیں کرنا۔ دنیاوی معاملات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم، دنیاوی معاملات میں ان لوگوں کو دیکھو جو تم سے نیچے ہیں۔
تو تم سے تاکہ نہ شکر نہ ہو جاؤ، شکوہ شکایت نہ کرو، تاکہ شکوہ شکایت، خواہش تو ہوگی آگے بڑھنے کی، تو اللہ سے دعا مانگنی ہے، شکوہ شکایت اگر دیکھنا بھی ہے تو اپنا کمپیریزن تم نے کرنا بھی ہے تو ان لوگوں کو دیکھنا کہ جو تم سے کمتر ہیں، مال میں، آسائش میں، سہولیات میں، ان کو دیکھ لینا، خیمہ بستی میں جا کے دیکھ لینا، ان علاقوں میں جا کے دیکھ لینا جہاں بنیادی سہولیات بھی نہیں ہیں، وہ بھی تو انسان ہیں، ان کا خدا بھی تو وہی ہے، تم میں اور ان میں کیا ایسی بات تھی؟ تم میں کون سے سرخاب کے پر لگے تھے کہ تمہیں نعمت ملی اور انہیں کم ملی؟ فرمایا کہ دنیاوی معاملات میں کیا مائنڈ کیا رکھنا ہے، مثبت سوچ اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب ہم اپنے سے کس کو دیکھیں، لوئر کو دیکھیں، نیچے کو دیکھیں، تب ناشکرا پن نہیں ہوگا۔ آگے کی سوچیں ضرور، لیکن آگے کی سوچ کے لیے محنت کر کے مانگنا کس سے ہے؟ مانگنا صرف کس سے ہے؟ مانگا صرف کس سے جائے گا؟ حضور فرمایا کہ اذا استعنت فاستعن باللہ، کچھ مدد چاہیے تو مدد کس سے مانگو؟ کس سے مانگو؟ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، رب کی حفاظت کر، اللہ کی تو ہم حفاظت نہیں کر سکتے، مطلب رب کے حکم کی حفاظت کر، رب کے ذکر کی حفاظت کر، تو رب کی قدرت کو اپنے سامنے پائے گا۔ تجدہ تجاہک، رب کی قدرت کو، اس کی مدد کو، اس کی نصرت کو تو کہاں پائے گا؟ کس سامنے پائے گا؟ مانگنا صرف کس سے ہے؟ وہ اللہ کی شان ہے، وہ دیتا ہے۔ پھر کہا کہ دنیاوی معاملات میں، اخلاق اور کردار کے معاملات میں، عبادات کے معاملات میں انظروا الی من هو اعلی منکم، اپنے سے اوپر کو دیکھو، وہ سچ بولتا ہے تو میں بھی سچ بولنے کی کوشش کروں گا، اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو نہیں بھائی میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ کردار میں، اخلاق میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا، ایک بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے کہ وہ بھی کرتا ہے تو میں اس سے زیادہ کروں گا، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو میں اس سے زیادہ کروں گا، وہ سچائی کو دیانتداری اختیار کرتا ہے تو میں اس سے زیادہ سچائی اور دیانتداری اور امانت داری کا معاملہ کروں گا، وہ نرم لہجے میں، شائستہ لہجے میں گفتگو کرتا ہے، اختلاف کرتا ہے تو میں بھی اس کا انداز اپناؤں گا، اس سے اچھا انداز اپناؤں گا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہماری پرسنالٹی جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے، گروم ہوتی ہے، ہماری شخصیت مثبت سمت میں آگے بڑھتی ہے، کچھ لیتی ہے، کچھ خیر کو لیتی ہے، خیر لے بھی رہی ہے، خیر اگر اس اخلاق کردار میں آپ دیکھیں وہ جھوٹ بولتا ہے تو میں بھی جھوٹ بولوں گا، وہ فراڈ کر کے آگے بڑھا تو میں بھی فراڈ کر کے آگے بڑھوں گا، وہ خائن ہے تو میں بھی خیانت کروں گا، وہ رشوت لیتا ہے تو میں بھی رشوت لوں گا، نہیں یہ سارا۔ ایک بندہ اگر اپنے منہ پر کالک ملے، اپنے منہ پر نجاست ملے، اپنے آپ کو گٹر میں گرائے تو مقابلے میں تم نہیں گرو گے، وہ گرا تو میں بھی گروں گا، اس نے کالک ملی تو میں بھی مروں گا، نہیں۔ اخلاق کردار کے معاملے میں نبوی تعلیم یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے، اخلاق اور کردار کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، دنیاوی معاملات میں، دنیاوی نعمتوں کے معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اخروی نعمتیں، مانوی نعمتیں، اخلاق کی نعمت کے بارے میں اپنے سے آپ نے اگر مقابلہ کرنا ہے، اللہ فرماتا ہے وَسَارِعُوا فِي الْخَيْرَاتِ، مقابلہ کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے، کمپٹیشن کرنا ہے تو اچھے کاموں میں بڑھو، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، اچھے کاموں میں، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ اگر ریس لگانی ہے، کیا لگانی ہے؟ مقابلہ کرنا ہے تو کس میں کرو؟ اخلاق میں کرو، کردار میں کرو، خیر خواہی میں کمپٹیشن کرو، آگے بڑھو، مقابلہ کرو، اور لین دین کا معاملہ ہو، تعلقات کا معاملہ ہو تو اس میں ایک دوسرے سے لین دین کے معاملے میں، خیر خواہی کے معاملے میں آگے نہ بڑھو بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ کوپریشن کرو، تعاون کرو۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کوپریشن، تعاون کرنا، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کمپٹیشن، مقابلہ کرنا، آگے بڑھنا۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کمپیریزن، موازنہ کرنا، اس کو یہ ملا مجھے نہیں ملا، یہ بھی غلط ہے۔ دنیاوی معاملات میں کمپیریزن بھی نہیں کرنا، کمپٹیشن بھی نہیں کرنا، کوپریشن کرنا ہے۔
دولت میں آگے بڑھنے کے لیے مقابلہ نہیں کرنا، بلکہ کیا کرنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون۔ مقابلے میں آئے تو پھر کیا کرو گے کہ اپنے مسلمان بھائی کا حق مارنے کی کوشش کرو گے۔ کوآپریشن میں کیا کرو گے، سب کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ رکھو گے۔ کیا رکھو گے؟ تو دنیاوی معاملات میں، دنیاوی نعمتوں کے معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اخلاقی معاملات میں اور کردار کے معاملات میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت فرمایا کہ لا حسد الا فی اثنین، دو بندوں پہ رشک کرو، ان جیسا بننے کی کوشش کرو۔ یا حسد کس معنی میں ہے؟ رشک کرنا۔ کس معنی میں؟ رشک کرنا۔ رشک کا حضرت فرمایا کہ مومن رشک کرتا ہے، کافر منافق حسد کرتا ہے، جلتا ہے، جیلسی کرتا ہے۔ حسد اس کو کہتے ہیں کسی کو اچھے حال میں دیکھ کر، نعمت میں دیکھ کر دل میں جلنا اور کہنا کہ اس کو کیوں ملی، نہیں ملنی چاہیے تھی۔ یا اللہ کی تقسیم پر اعتراض ہے۔ کس پر اعتراض ہے؟ الحسد یاکل الحسنات کما یاکل النار الحطب۔ روایت میں آتا ہے کہ حسد، جیلسی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو، آگ کس کو کھا جاتی ہے؟ جیلسی نہیں کر رہے، بلکہ کیا کرنا ہے، کسی کو اچھے حال میں، اچھی نعمت میں دیکھنا، خوشحال دیکھ کر اللہ سے دعا کرنی کہ اللہ تعالیٰ اس کو مزید دے، مجھے بھی عطا کر۔ اب کچھ ملے گا نا، حسد کر کے کچھ ملا، حسد کر کے اپنا آپ ہی خراب کیا، اپنا دل ہی جلایا، اپنی سوچ کو ہی نیگیٹو کیا۔ تو کسی کو اچھے حال میں دیکھ کر، اچھی کیفیت میں دیکھ کر اس کے لیے دعا کرنی اور اللہ سے خود بھی مانگنا ہے۔ دل میں جلن تو اس کے خلاف باتیں کر کے، بغض و عداوت نکال کے حسد نہیں کرنی ہے، اس کا نقصان ہی ہے۔ اس کا کیا ہے؟ نقصان ہی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں اس پر آپ کیا کریں؟ تذکرہ کریں، اس کا کیا کریں؟ تو قرآن جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بیان میں سب سے جو مستند ماخذ ہے، ذریعہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار کو سمجھنے کا، وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ قرآن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری عمر اس قرآن کو پڑھا، کوئی آپ سے سوال کرتا تو اسی قرآن سے ہی جواب دیتے۔ حضور کو رب کریم فرمایا کہ وَجَاهِدُوا بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اس قرآن کے ذریعے بھی جہاد کیا کریں۔ قرآن کو پڑھ کر اس کے دلائل اور براہین کا تذکرہ کر کر بھی آپ کیا کریں؟ جہاد کیا کریں۔ ایک قرآن کا تعارف آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پورے قرآن میں اپنا قرآن تعارف کراتا ہے، یہ مختلف انداز سے، لیکن ترمذی شریف کی حدیث میں اکثر و بیشتر میں بیان کرتا ہوں کہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کا ایک جامع تفصیلی تعارف کرایا تھا۔ سنیں گے؟ سننا تو پڑے گا، سننا تو ایک تفصیلی تعارف کرایا۔ دل ہی نہ چاہے تو بہانے تو کر سکتے، لیکن بہانا نہیں چلے گا۔ ایک تفصیلی تعارف کروایا۔ راوی کون ہے؟ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ فرماتے ہیں سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہا ستکون فتنہ، ان قریب فتنے ہوں گے، خیر اور شر کی صورت میں تمہیں آزمایا جائے گا، تمہاری ٹیسٹنگ کی جائے گی۔ فتنہ آزمائش یا آزمانا، اردو میں فارسی کا لفظ ہے، عربی میں اس کو امتحان کہہ دیں، انگریزی میں ٹیسٹنگ کہہ دیں یا ایگزامینیشن کہہ دیں۔ تمہیں آزمایا جائے گا، فتنے ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ کیا ہوں گے؟ آزمایا جائے گا۔ سننے والے صحابی تھے، سیدنا مولا علی تھے۔ آپ نے فوراً سوال کیا یا رسول اللہ مل مخرج منہا، ہوں گے آپ نے کہہ دیا، آپ کی زبان سے نکلا ہوا، آپ صادق و مصدوق ہیں، سچے ہیں، آپ نے کہہ دیا ہوں گے، اب آپ ہی بتائیں کہ نکلیں گے کیسے، ایگزٹ کا راستہ کیا ہوگا، وے آؤٹ کیا ہوگا، نکلنے کا راستہ کیا ہے۔ فتنے آپ نے بتا دیے ہوں گے۔ فتنے مختلف ہو سکتے ہیں، مال کا ہو سکتا ہے، اولاد کا ہو سکتا ہے، عورتوں کا ہو سکتا ہے، دجال کا ہو سکتا ہے، شیاطین کا ہو سکتا ہے، شریر جنات کا ہو سکتا ہے، نفس کا ہو سکتا ہے، برے ماحول کا ہو سکتا ہے، بری سنگت کا ہو سکتا ہے، برے دوستوں کا ہو سکتا ہے، شریر پڑوسیوں کا ہو سکتا ہے، مختلف ہو سکتے ہیں۔ فتنے تو مختلف ہو سکتے ہیں، خیر کی طرف بھی ہو سکتے ہیں اور شر سے بھی ہو سکتے ہیں۔ یا رسول اللہ مل مخرج منہا،
نکلیں گے کس طرح؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نکلنے کی جگہ ایک ہی ہے، اس سے اگر تم نکلنا چاہتے ہو تو کتاب اللہ۔ وہ کیا ہے؟ یا کتاب اللہ بچائیں گے یا رسول اللہ بچائیں گے؟ یا کتاب اللہ پہ عمل کرنا ہے یا رسول اللہ کی سیرت پہ عمل کرنا ہے؟ کتاب اللہ کیا بچائے گا تمہیں؟ اللہ کی کتاب بچائے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعارف فرمایا کافی نبأ ما قبلکم، یہ جو اللہ کی کتاب ہے تم سے پہلے جو کچھ ہوا ساری خبریں اس میں ہیں، ساری خبریں اس میں ہیں۔ وخبر ما بعدکم، اس کے تمہارے بعد جو کچھ ہوگا قیامت تک، قیامت کے بعد اس کی خبر بھی اس میں موجود ہے۔ وحکم ما بینکم، تمہارے درمیان حق و باطل، خیر اور شر، اچھائی اور برائی کا فیصلہ کرنے والی باتیں بھی اس میں، حکم بھی اس میں موجود ہے۔ هو الفصل، یہ اللہ کا کلام کتاب فیصلہ کرنے والی ہے۔ کیا کرنے والی ہے؟ حق و باطل میں فیصلہ کرنے والی ہے، خیر و شر میں فیصلہ کرنے والی ہے، اچھائی اور برائی کا تعین کرنے والی ہے۔ والفصل لیس بالہزل، مذاق نہ سمجھنا، دس از ناٹ اے جوک، یہ جوک، یہ مذاق، یہ کوئی مذاق، قرآن کچھ مذاق، یہ اللہ کا کلام ہے۔ آپ اس کو مذاق، جو سمجھے گا، جس کو سمجھے اس کے بارے میں من ابتغى الہدی فی غیرہ، جس نے اس قرآن سے ہٹ کر ہدایت چاہی، رہنمائی چاہی، رہنمائی چاہی، ہدایت چاہی، فرمایا کہ اضلہ اللہ، قرآن سے ہٹ کے رہنمائی کا مطلب کیا ہے کہ برادری کے رسم و رواج، خاندان کے رسم و رواج، اپنی خواہشات کی پیروی، ریاست کے غیر اسلامی رسم و رواج، یعنی اگر اسلام کے مقابلے میں، اس کے مقابلے میں، قرآن کے مقابلے میں اپنے نفس کی خواہش کو، اپنے خاندان کے رسم و رواج کو، برادری کے رسم و رواج کو، معاشرے کے رسم و رواج کو تم نے ترجیح دی، آگے کیا، تو ہوگا کیا؟ سیدھی راہ پر نہیں رہو گے، اضلہ اللہ اور گمراہ کر دے گا۔ کیا کر دے گا؟ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے، آئین ہے، 200 سے زائد ممالک ہیں، 57 اس میں اسلامی ممالک ہیں۔ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن جو آئین ہے اس کے اندر باقاعدہ قرارداد مقاصد اور 7 شکیں موجود ہیں کہ کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے ریپیگنٹ نہیں بن سکتا، اگینسٹ کوئی بھی قانون پاکستان میں اگر بنے اور قرآن و سنت کے خلاف ہو، آپ اس کے خلاف شرعی عدالت میں اپیل کر سکتے ہیں، نہیں بن سکتا۔ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہمارے قانون کے اندر یہ موجود ہے، ہمارا قانون اسلامی ہے، کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بن سکتا، کوئی بھی اصول قرآن و سنت کے خلاف نہیں بن سکتا۔ یہ اسلامی ممالک میں صرف پاکستان کا طور امتیاز ہے۔ غیر مسلم ممالک میں اسرائیل نے اپنا ایک قانون بنایا ہے کہ ہمارا بھی کوئی قانون اولڈ ٹیسٹمنٹ اور تالمود کے خلاف نہیں بن سکتا۔ دوسرے نمبر نظریاتی ملک 2 ہی ہیں، یا تو اسرائیل ہے یا پاکستان ہے، کیونکہ پاکستان نہ کسی علاقے کا نام ہے، نہ کسی بندے کا نام ہے، نہ کسی شخصیت کا نام ہے، نہ کسی قبیلے کا نام ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ مدینہ طیبہ۔ عربی میں اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ پاکستان ستان جگہ شہر، اور پاک کا مطلب ہوتا ہے طیب، پاکیزہ۔ یہ کسی نظریے کا نام نہیں ہے، اس میں پاک لوگ رہتے ہیں۔ وہ پاک لوگ کون سے ہوتے ہیں؟ جو پاک نظریے والے ہوں۔ اور پاک نظریہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ باقی آپ دیکھیں، افغانستان افغانیوں کا، عراق عراقیوں کا، شام شامیوں کا، لبنان لبنانیوں کا، سعودی عرب سعودیوں کا، یمن یمنیوں کا، کویت کویتیوں کا، ترکی ترکیوں کا، جرمنیوں کا، مسلم ممالک کے نام لے رہا ہوں، ایران ایرانیوں کا، کہ کسی قوم یا کسی قبیلے جگہ کے نام، جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں، صرف ایک پاکستان ہی ہے، نہ یہ کسی قبیلے کا نام ہے، نہ یہ کسی نسل کا نام ہے، نہ کسی شخصیت کا نام ہے۔ جس طرح اسلام کسی شخصیت کا نام نہیں، نظریے کا نام ہے، اس طرح پاکستان بھی کسی شخصیت، قبیلہ، قوم کا نام نہیں بلکہ نظریے کا نام ہے۔ وہ نظریہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد۔ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی
اللہ فرماتا ہے وَمَنْ ابْتَغَى الْهُدَى فِي غَيْرِهِ، جو ہدایت اس کے علاوہ کہیں سے چاہے گا، قرآن سے علاوہ کہیں سے چاہے گا، شریعت کے علاوہ کہیں سے چاہے گا، وہ ہدایت تو نہیں پائے گا بلکہ کیا ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے اندر اخلاقی معاملات میں کوتاہی تو ہے، بگاڑ تو آ گیا۔ حضور نے فرمایا تھا کہ فتنے یہ بھی ہے کہ بگاڑ آ جائے گا۔ ہمارا سیاسی نظام جس پر ریاست حکومت جس پر بنتی ہے، اسلام کا پولیٹیکل سسٹم کس پر ہوتا ہے؟ عدل پر۔ کس پہ ہوتا ہے؟ عدل و انصاف اور خیر خواہی۔ یا سیدنا مولا علی کا قول مشہور ہے کہ حکومت جو ہے کفر سے تو چل سکتی ہے، ظلم سے۔ تو ہمارا جو پولیٹیکل سسٹم تھا، اسلامی پولیٹیکل سسٹم، سیاسی نظام، وہ کس پر ہے؟ جسٹس پر، سوشل جسٹس پر، خیر خواہی پر، عدل پر، عدل و انصاف پر اور خیر خواہی پر۔ لیکن وہ کس پہ کنورٹ ہو گیا؟ اب کوئی سیاسی کا لفظ آیا تو فوراً ہمارا اجتماعی شعور کیا کہتا ہے؟ سیاست کا مطلب فراڈ ہے، سیاست کا مطلب دھوکہ ہے، سیاست کا مطلب کرپشن ہے۔ چینج ہو گئی، گراوٹ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ نظام معیشت یعنی کاروبار کرنا، خرید و فروخت، لین دین، معاش جو ہے، اسلام کا نظام معاش کس پر ہے؟ اسلام کا نظام معاش حلال حرام کی تمیز پر ہے۔ اسلام کا نظام معاش تعاون پر ہے، کوپریشن پر ہے۔ کس پر ہے؟ تعاون پر ہے، کوپریشن پر ہے، صداقت اور امانت پر ہے۔ لیکن اب نظام معاش کس پر ہو گیا؟ انٹرنیشنل سطح سے لے کے نیچے تک بینکنگ سسٹم ہمارا سود پہ ہو گیا۔ ملٹی نیشنل کمپنی ساری سود پہ، انٹرسٹ بیسڈ ہے، یوزری بیسڈ ہے۔ پھر ہمارے ملک میں جو انٹرنیشنل بینک تو تھا ہی، ملٹی نیشنل کمپنیاں تو تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قرضہ سود پہ لے کے مزید دب گئے۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ اسلامی نظام میں معیشت میں سود کی کوئی گنجائش نہیں۔ یہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ، فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ نظام معاشرت اکٹھے جو رہتے ہیں، اسلام کا جو سوشل سسٹم ہے، یہ کس پر ہے؟ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون پر ہے، برادر اخوت پر ہے۔ کس پر ہے؟ بھائی چارہ، بھائی بھائی، سارے مسلمان آپس میں بھائی ہیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ اسلامی معاشرہ کس میں تھا؟ برادر ہوڈ پہ، کہ ایک دوسرے کا کیا ہے؟ بھائی بھائی ہیں، تعاون کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، ایک دوسرے کا کام آتے ہیں، احسان کرتے ہیں، عدل کرتے ہیں، احسان کرتے ہیں، ایثار کرتے ہیں۔ لیکن اب وہ کس پہ آ گیا؟ مفاداتی ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ سیلف انٹرسٹ پہ ہو گئی کہ بھئی جس سے ہمیں فائدہ ہوگا اس سے تعلق رکھیں گے، جس سے فائدہ نہیں ہوگا دور سے بھی سلام نہیں کریں گے۔ اسلام کا نظام معاشرت ایسا نہیں ہے۔ اخلاق، کردار، ملتے وقت رویہ کیا ہو، کسی کام پہ آپ کا رد عمل کیا ہو، آپ کا رویہ، آپ کا اخلاق۔ اسلام کا جو ایتھیکل اور مورل سسٹم ہے اخلاقیات کا، وہ سچائی پر ہے، صداقت اور امانت پر ہے۔ اس پر ہے۔ ہمارا نظام معاشرت کس پر تھا؟ اخوت پر اور پاکیزگی پر تھا۔ لیکن ابھی کیا ہو گیا؟ مفاد پرستی ہوگی اور بے حیائی فحاشی کو ریاستی سطح پر پھیلایا جا رہا ہے۔ آپ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں تو بے حیائی فحاشی عام ہے؟ نہیں، ریاستی سطح پر اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ پرموٹ کیا جاتا ہے۔ الٹے کام کرنے والوں کو پرموٹ کیا جاتا ہے، بے حیائی فحاشی پھیلانے والوں کو پرموٹ کیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو دنیا میں فحاشی، ایمان والوں میں فحاشی اور یعنی پھیلانا چاہتے ہیں، ان کے لیے تو دردناک عذاب ہے۔ تو ہمارا نظام اخلاق کس پر تھا؟ صداقت اور امانت پر۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہو گیا؟ سچا بندہ بڑے کس سے ملتا ہے؟ ڈھونڈنے سے ملتا ہے۔ جھوٹ کے بغیر کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہر بات میں جھوٹ، ہر چیز میں جھوٹ، جھوٹی قسم، جھوٹی گواہی، جھوٹ، اور جھوٹے پہ اللہ نے لعنت کی ہے۔ جھوٹی قسم کو قرائے کبیرہ میں شمار کیا ہے۔ اس میں شمار کیا ہے۔ تو ہونا کیا چاہیے تھا کہ ہمارے جتنے نظام ہیں، معاشی، سیاسی، انفرادی اور اجتماعی یا اخلاقی، یہ اسلام بیسڈ ہونے چاہیے تھے۔ کیا ہونا چاہیے تھے؟ اور یہ کون کرتا ہے؟ انفرادی سطح پر بھی ہوتا ہے، اجتماعی نظم جو ریاست ہے اس کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ لیکن چونکہ نہیں ہو رہا تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنی ذات پر اسلام کا نفاذ کرنا چاہیے۔ 6 یا 7 فٹ کے اپنے جسم پر ہمیں اسلام کا نفاذ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار کا نفاذ کرنا چاہیے۔ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ؟ کرنے کی کوشش کریں گے نہیں کریں گے؟ سب سے پہلا یہ کہ حضور فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہے، نماز کے پابند ہو۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر،
نماز جان بوجھ کے چھوڑی، کفر والا کام کیا۔ ہمارے کہ ہمارے اور کافروں کے درمیان فرق کرنے والی چیز صرف ایک ہے، وہ ہے نماز۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، کافر نماز نہیں پڑھتے۔ اب دیکھیں کہ ہم میں سے کتنے نماز کے پابند ہیں، مشکل ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے کتنوں نے تو رمضان کے علاوہ فجر کبھی پڑھی نہیں ہوگی پورے سال میں، کتنے ایسے نایاب لوگ بھی ہوں گے جن کو فجر ہی نہیں پتہ، اب صرف رمضان میں پتہ چل گیا ہو۔ ممکن ہے کسی کو رمضان میں بھی نہ پتہ چلا ہو، اعتکاف میں بیٹھ کے پتہ چلا ہو یار فجر اس طرح ہوتی ہے، تھوڑی تھوڑی روشنی آتی ہے اندھیرے کے اندر۔ کیا ہوتا ہے صبح صادق اس کو کہتے ہیں، صبح کاذب اس کو کہتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو نماز کی پابندی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنے جسم پر ہم اسلام کا نفاذ کریں، بار بعد میں ہوگا، آگے ہو جائے گا۔ اپنے ہر بندہ اپنے جسم پہ کرے، فرد ہی معاشرہ بناتا ہے، معاشرہ ہی پھر ایک ریاست بنتی ہے، ریاست سے ہی پھر قوم سے اقوام بنتی ہے۔ ایک فرد پر اپنے آپ پر محنت کریں۔ حدیث کا اگلا حصہ ہے کہ من ترک من جبار قسم اللہ، جس نے اس قرآن کو چھوڑا، بڑا سخت جملہ ہے، اللہ فرماتا ہے میں اسے توڑ دوں گا۔ کیا کر دوں گا؟ کیا کر دوں گا؟ ماروں گا نہیں، قسم اللہ، توڑ کے ماروں گا، اس کو توڑ دوں گا، اس کے اندر کی زندگی کو توڑ دوں گا، اس کے معاش کو توڑ دوں گا، گھر بار کو توڑ دوں گا۔ اللہ توڑے اور کیا بچے گا؟ ہلاک کر دوں گا۔ من قسم من ترک من جبار قسم اللہ، جو اس کو تکبر کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے چھوڑے گا، اللہ فرماتا ہے میں اس کو توڑ دوں گا۔ پھر آگے اس قرآن کا تعارف ہے، وہ ذکر الحکیم، یہ حکمت والا نصیحت ہے، وہ صراط المستقیم، سیدھا رستہ ہے، حبل اللہ المتین، یہی اللہ کی مضبوط رسی ہے، یہی اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ لا تزیغ به الالسن، لا تزیغ به الاہواء، خواہشات انسان کو گمراہ کرتی ہیں، لیکن جو خواہشات قرآن کے تابع ہو جائیں وہ عروج عطا کرتی ہیں۔ لا تلتبس به الالسن، زبان سے ہی بندہ، حضور ہمارا کسی زبان کی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے، غلط استعمال کی وجہ سے، نے کہا کہ جو زبانیں قرآن کی تابع ہو جائیں تو قرآن ان کو پھسلنے نہیں دیتا۔ لا یخلق عن کثرت الرد، کہا دنیا کا عام اصول یہ ہے کہ کسی کتاب کو آپ ایک بار پڑھیں، دو بار پڑھیں، اکتا جائیں گے، تھک جائیں گے کہ چھوڑ دیں، لیکن قرآن یہ ہے کہ جتنا زیادہ پڑھا جائے اتنا اس کے اندر جدت آتی ہے۔ عام اصول تو یہ کہ کل جدید یکون قدیما، ہر نئی چیز کچھ عرصے بعد کیا ہو جاتی ہے؟ پرانی ہو جاتی ہے، لیکن قرآن ایسا قدیم ہے کہ جتنا وقت گزرتا جا رہا ہے اتنا جدید ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے۔ لا ينقضی عجائبها، حضور فرمایا کہ اس کے عجائبات، اس کے اسرار، اس کے رموز ختم ہونے والے۔ من قال به صدقہ، جس نے قرآن سے بات کی وہ سچا ہوا۔ من عمل به اجرا، جس نے اس پر عمل کیا اس کو اجر دیا گیا۔ کیا دیا گیا؟ من حکم به عدلا، جس نے اس کے ذریعے فیصلہ کیا وہ عادل ہوا۔ من دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم، جس نے قرآن کی طرف دعوت دی وہ سیدھی راہ کی طرف کیا پا گیا؟ رستہ پا گیا، وہ راہ ہدایت پر آ گیا۔ یہ مختصر سا تعارف تھا جو قرآن کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ علامہ اقبال کا ایک شعر بھی کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ کہا کہ وہ معزز ہوئے صحابہ، بعض کے لوگوں معزز ہوئے، عزت والے ہوئے، کیوں؟ مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہو گئے کیونکہ ہم نام کے مسلمان تھے، تو ہم نے قرآن چھوڑا تو ہم کیا ہو گئے؟ کیا ہو گئے؟ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ کیا ہو کر؟ کتنے لوگ ہیں وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہی نہیں، پتہ ہی نہیں قرآن، ان کے لیے قرآن کیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ اور قل واللہ، بس یہ بچپن میں قاری صاحب نے پڑھا دیا، بس ان سے آگے وہ گئے ہی نہیں۔ 6 کلمے اور قل واللہ اور سورۃ الفاتحہ سے آگے وہ سمجھے قرآن کچھ ہے ہی نہیں۔ چلو یہ بھی قرآن تھا لیکن سورۃ الفاتحہ کو ہی سمجھ کے پڑھ لیتے۔ پورے قرآن کا خلاصہ تو ہے نا، سورۃ الاخلاص بھی اگر پڑھتے ہو، ثلث القرآن تو اس کو کہا گیا نا، توحید کے موضوع پر تو بڑی جامع صورت ہے، تو کم سے کم جو پڑھ رہے ہو اسی کو سمجھ کے پڑھو، اسی کی تکرار کرو، تاکہ اس میں سورۃ الفاتحہ نماز میں کتنی بار پڑھی جاتی ہے؟ بار بار پڑھی جاتی ہے۔ سورۃ الفاتحہ پورے قرآن کا کیا ہے؟ خلاصہ۔ انشاءاللہ پھر ہم سورۃ الفاتحہ کی تفسیر پر پہلے بھی درس ہو چکے ہیں، پھر ہم بات کریں گے۔
تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سیدنا عمر فاروق سے روایت ہے، سیدنا عمر فاروق نے پوچھا کہ حاکم کون ہے ایک جگہ کا؟ تو انہوں نے کہا کہ ابن بزی، ایک شخص کا نام لیا، پوچھا کون ہے؟ کہا وہ غلام، آزاد کردہ غلام۔ تو آپ نے کہا غلام کو حاکم بنا دیا؟ تو انہوں نے کہا، نافع تھے، انہوں نے کہا کہ امیر المومنین، یہ جس غلام کو ہم نے حاکم بنایا اس علاقے کا، وہ سب سے زیادہ قرآن کو سمجھتا ہے، دین کا سب سے زیادہ عالم ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت سارے لوگوں کو عروج عطا کرے گا، اور بہت سارے لوگ اس کتاب کو چھوڑ کر اپنی حیثیت کو کیا کر دیں گے؟ کھو دیں گے۔ اقبال کا ایک اور شعر ہے، آپ نے کہا تھا کہ چوب بگویم مسلمانم بلرزم، جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں، قرآن کو مانتا ہوں، تو میں ہل جاتا ہوں، گھبرا جاتا ہوں۔ کہ کیوں؟ کہ کہتے ہیں کہ دانم مشکلات لا الہ الا اللہ، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد کلمہ کچھ مجھ سے تقاضا کرے گا، قرآن کچھ مجھ سے کیا کرے گا؟ ڈیمانڈ کرے گا، اخلاق سدھارنے کی، معاملات سدھارنے کی، معاش سدھارنے کی، معاشرت سدھارنے کی، عقیدہ سدھارنے کی، وہ چینج کرے گا ظاہر و باطن کو۔ قرآن تو ایسے نہیں چھوڑتا، دین تو ایسے نہیں چھوڑتا۔ تو قرآن جو ہے ایک پیغام ہے، پیغام ہے دائمی ہے، حیات دینے والا پیغام ہے، ظاہر و باطن کو سنوارنے والا پیغام ہے۔ یہ قرآن کا تعارف تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوا۔ ترمذی شریف کے اندر یہ کیا ہے؟ روایت پوری موجود ہے، اور اس کے راوی سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ پھر ہم کل 4 ہجری تک کے واقعات کو مختصر ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ آج 5 ہجری اور اس کے بعد 6 ہجری کے واقعات کو مختصر تفصیلی تو نہیں ہو سکتا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ پھر ربیع الاول من هذه السنہ غزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دومۃ جندل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جنگ لڑی تھی جس کو دومۃ جندل بھی کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد رجب کے مہینے میں مزینہ قبیلے کا ایک وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ایمان لانے کے لیے۔ اسی سال سعد بن عبادہ جو ہیں، حضرت سعد کی جو والدہ ہیں، ان کا انتقال ہوا اسی سال۔ اور کہتے ہیں کہ اسی سال شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مستلق جو جنگ تھی وہ لڑی، اور اسی جنگ کے اندر جو ہے وہ منافقین نے جو ہے سیدہ عائشہ صدیقہ پر جھوٹی تہمت لگائی تھی، تو ان کا انجام بھی ہوا تھا۔ اسی سال شوال میں غزوہ احزاب ہوا، غزوہ خندق۔ مدینہ کے ارد گرد سارے مشرکین کفار یہودی نے مل کے حملہ کیا، مسلمانوں نے کیا کی؟ چاروں طرف خندق کھود دی، 1 مہینے تک محاصرہ رہا۔ پھر اللہ کی مدد آئی، تیز ہوائیں آئیں، ان کا سارا لشکر کیا ہوگا؟ تتر بتر ہو گیا، مسلمانوں کو فتح ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ناکام کیا۔ اسی سال جو ہے ذوالقعدہ کے اندر بنو قریظہ کا غزوہ، بنو قریظہ یہودی قبیلہ تھا، اس نے غداری کی تھی، پھر ان کے ساتھ جنگ ہوئی، اور پھر اپنی اس خیانت اور غداری کی سزا انہوں نے پائی۔ اسی سال ذوالحجہ میں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی۔ ذوالحجہ کے اندر خزرج نے ابو رافع سلیمان ایک یہودی تھا، مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا تھا، انہوں نے ان کو کیا کیا؟ قتل کیا۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ریحانہ بنو قریظہ کی خاتون تھی، ان کے ساتھ ہوئی۔ 10 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا۔ وفد اشجع، اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا، جماعت آئی۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کے درمیان ریس لگائی، جو جنگی گھوڑے ہیں اور جو دوسرے گھوڑے ہیں ان کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریس لگوائی۔ اسی سال یعنی ہجرت کے 5ویں سال مدینہ میں زلزلہ بھی آیا تھا۔ ہجرت کے 6 سال محرم میں ایک سریہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا، جس کی ذمہ داری محمد بن مسلمہ کو آپ نے دی، جو قرطہ کی طرف گئے اور واپسی جو ہے مال غنیمت کے ساتھ آئے۔ ربیع الاخر میں ایک اور آپ نے لشکر بھیجا عکاشہ بن محسن اسدی کی سربراہی میں غمر علاقے کی طرف، وہاں بھی کفار سے ارد گرد کے جو قبائل سے ان سے جنگ ہوئی تھی، مال غنیمت آیا، لشکر خیر و سلامتی سے واپسی لوٹایا۔ ربیع الاخر میں ایک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سریہ یعنی لشکر، جس کی سربراہی آپ نے ایک صحابی محمد بن مسلمہ کو دی، تو انہوں نے ان کو کیا کیا؟ ذی القصہ علاقے کی طرف بھیجا، لیکن آپ کا اس لشکر سارا کا سارا شہید کر دیا گیا، سوائے محمد بن مسلمہ کے، وہ بچ گئے لیکن شدید وہ کیا ہوئے؟ زخمی ہوئے۔ اسی سال ربیع الاخر میں ایک اور لشکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالقاسہ کی طرف بھیجا، قصہ کی طرف۔
اس کی سربراہی ابو عبیدہ بن جراح کو دی، تو یہ فتح یاب ہوئے، مال غنیمت لے کر آئے اور خیر و عافیت کے ساتھ واپسی لوٹ آئے۔ ربیع الاخر میں ایک اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر زید بن حارثہ کی سربراہی میں بنو سلیم کی طرف بھیجا، تو وہاں سے بہت زیادہ قیدی بھی ہوئے، غنیمت بھی ملا۔ چونکہ ایک قبائل جو بغاوت کرتے تھے، اسلام کے خلاف ہوتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر کیا کرتے تھے، اپنے دفاع کے لیے ان پر لشکر کشی کی جاتی تھی، کیونکہ یہ سب مشرکین کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے خلاف چالیں کیا کرتے تھے۔ ایک اور لشکر آپ نے زید بن حارثہ کی سربراہی میں عیسیٰ کی طرف بھیجا، وہ بھی صحیح سلامت تھا، مال غنیمت حاصل ہوا۔ جمادی الاولیٰ میں اسی سال ہجرت کے 6 سال غزوہ بنی لیحان ہوا، لیکن لڑائی اس میں نہیں ہو سکی۔ غزوہ سے مراد کیا ہوگا؟ جس میں حضور خود تھے موجود۔ سریہ کا مطلب وہ لشکر جس میں حضور نے کسی اور کو سربراہی دی تھی۔ ایک اور سریہ زید بن حارثہ کا ہوا، طرف کی طرف ہوا، مال غنیمت فتح یاب ہو کر آئے۔ ایک اور سریہ زید بن حارثہ سے حضور نے ایک اور علاقے کی طرف بھی بھیجا، زید بن حارثہ کو ایک وادی قرا کی طرف بھیجا ایک لشکر، لیکن وہاں بھی جنگ نہیں ہوئی۔ پھر اس طرح سریہ عبد الرحمن بن عوف کو کی سربراہی میں بھیجا دومت الجندل کی طرف۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم بھی دیا تھا کہ وہاں کا جو بادشاہ سردار ہے اس کی بیٹی سے کیا کر لیں، نکاح کر لیں، تو وہ اسلام انہوں نے قبول کر لیا، انہوں نے نکاح کر لیا۔ اسی سال سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں ایک لشکر آپ نے بنو سعد بن بکر کی طرف بھیجا، مولا علی نے ان کو ہرایا، فتح یاب ہوئے، مال غنیمت لے کر آئے۔ ایک اور زید بن حارثہ اسی سال زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں قرافہ جو وادی قرا کے کنارے پر ایک علاقہ تھا ان کی طرف بھیجا، آپ نے کفار کے ساتھ جنگ ہوئی، فتح یاب ہوئے، مال غنیمت حاصل ہوا اور خیر و عافیت سے واپس آ گئے۔ اسی سال رمضان میں لوگوں کو مدینہ منورہ کے اندر سخت قحط سالی کا سامنا کرنا پڑا، بارشیں رک گئی، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بارش کی دعا کرانے کے لیے آئے، حضور نے بارش فرمائی، فنزل المطر، ہاتھ جیسے ہی نیچے کیے بارش شروع ہو گئی۔ اسی سال شوال میں عبداللہ بن رواح کی سربراہی میں اسیر بن رزم یہودی کی طرف آپ نے ایک لشکر بھیجا، انہوں نے اسے قتل کیا اور واپس صحیح سلامت لوٹ آئے۔ پھر قرظ بن جابر کو قرنین کے لوگوں کی طرف بھیجا، انہیں واپس لایا گیا اور ان کی جرم کی سزا دی گئی۔ یہ سال صلح حدیبیہ سے قبل سریۃ الخبط پیش آیا، جو راجہ کول کے مطابق وہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو ایک لشکر کی طرف کچھ قریش کے قافلے کی طرف بھیجا تھا، تو یہ صحابہ گئے تھے۔ ایک اور سریہ بنو عبس کا واقع ہوا۔ اسی سال ذوالقعدہ میں صلح حدیبیہ ہوئی، مسلمانوں کے اور مشرکین مکہ کے درمیان۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح مبین کہا گیا۔ کیا کہا اللہ نے ان کو؟ مسلمان جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سربراہی میں عمرہ کرنے گئے تھے، انہیں عمرہ کرنے نہیں دیا۔ پھر مسلمانوں نے جب جنگ کی تیاری کر لی تو انہوں نے صلح کیا کہ آپ اگلے سال آئیں گے، تو انہوں نے صلح کر لی، کچھ شرائط رکھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا، اس سے تعبیر کیا، فتح مبین سے تعبیر کیا۔ حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کے نیچے جو صحابہ کرام موجود تھے ان کو سب کے ہاتھ پر کیا کی، بیعت فرمائی جنگ کی۔ حدیبیہ سے واپسی کے وقت دجنان علاقے کے اندر سورۃ الفتح کی ابتدائی آیتیں انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر والی آیت اتری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنین نے آ کر حضور کو مبارکباد دی۔ اسی سال حج فرض ہوا۔ اسی سال مسلمان عورتیں مشرکین پر حرام کر دی گئی کہ ان سے مشرکین نکاح نہیں کر سکتے۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ارد گرد کے جو بادشاہ تھے، سربراہان تھے، ان کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکتوبات بھیجے، انہوں نے اسلام کی طرف کیا دی، دعوت دی۔ اسی سال مدینہ منورہ میں نے ہجرت کے 6 سال سورج گرہن لگا۔ کیا لگا؟ سورج گرہن لگا۔ تو حضور نے فرمایا کہ چاند گرہن یا سورج گرہن اس کا تعلق کسی کی موت حیات کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی۔ جب ایسا ہو جائے تو تم کیا کرو، اللہ کے آگے اللہ کی عبادت کرو۔ اسی سال زہار کا حکم آیا، اس پر ہم تفسیر میں بات کر چکے ہیں۔ اسی سال سعد بن خولہ جو تھے وہ مکہ میں ان کا کیا ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ مہاجر صحابی تھے لیکن مکہ میں ان کا انتقال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افسوس فرمایا کہ ان کی ہجرت پوری نہیں ہوئی، مکہ گئے تھے تو وہاں ان کا کیا ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ اسی سال وفد جزام قبیلے کا وفد، ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ 6 ہجری تک کے واقعات ہیں۔ انشاءاللہ کل 7، 8، 9، 10 کے واقعات اگلے دنوں میں ہم کیا کریں گے، پورا کریں گے۔ تو یہ ایک مختصر سا تعارف تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے بارے میں بھی، اور بعض جو سن وائز جو معاملات ہوئے، غزوات ہوئے، سرایہ ہوئے، اس کے بارے میں بھی گوش گزار کیا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔